بل گیٹس نے اس وقت سب کو حیران کر دیا جب اس نے بڑی محفل میں، جہاں دنیا کے امیر ترین افراد جمع تھے، اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور یہ کہتے ہوئے کہ صرف غریب آدمی ہی ملیریا سے کیوں مریں، اس ڈبیا سے مچھر نکال کر چھوڑ دیے۔ چونکہ مچھروں سے ملیریا پھیلتا ہے، اس لیے یہ مچھر یہاں چھوڑ رہا ہوں کہ صرف غریبوں کو ہی ملیریا سے مرنے کے لیے کیوں چھوڑ دیا گیا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال 25 اپریل کو دنیا بھر میں ملیریا سے آگاہی کا دن منایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے بھی اپنے ناظرین کی آگاہی کے لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ امید ہے آپ کو اس سے کافی انفارمیشن ملنے والی ہے۔ اگر آپ کو واقعی میں اس ویڈیو سے انفارمیشن ملتی ہے تو لازمی ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملیریا سے زیادہ تر غریب لوگ ہی متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ ان کے پاس سہولیات کی کمی ہے۔ مادہ مچھر سے پھیلنے والا ایک متعدی مرض ہے۔ دنیا بھر میں ملیریا سے 90% افراد کا تعلق غریب ممالک سے ہے۔ دنیا کے چند ملکوں میں ملیریا عام ہے، جیسا کہ افریقہ، مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا، وسطی امریکہ وغیرہ۔ پاکستان میں سالانہ 30 یا 40 سیکنڈ بعد ایک مریض ملیریا سے لقمہ اجل بن جاتا ہے اور سالانہ 5 لاکھ سے زائد افراد موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ملیریا کی بیماری قدرتی طور پر مچھر کی ایک خاص قسم اینوفیلز کی مادہ کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ یہ مادہ مچھر کسی ملیریا سے متاثرہ شخص کو کاٹتی ہے۔ ملیریا کے جراثیم اس مچھر میں منتقل ہوتے ہیں اور یہ مچھر جب کسی تندرست شخص کو کاٹتا ہے تو اس میں بھی یہ جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ انسان کے سرخ خلیوں پر اثر کرتا ہے اور دن بدن ریڈ بلڈ سیل کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جرثومے جگر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس شخص کے جگر میں یہ جرثومے ہفتوں سے مہینوں میں یا سالوں تک نمو پاتے ہیں اور جب ایک خاص تعداد میں جرثومے پیدا ہو جاتے ہیں تو ملیریا حملہ کرتا ہے۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ بچوں میں ملیریا ہونے کے زیادہ خطرات ہوتے ہیں۔ ملیریا کی علامات عموماً مچھر کے کاٹنے کے 6 دن بعد نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات اس کی علامات ظاہر ہونے میں 1 سال بھی لگ جاتا ہے۔ علامات میں بخار، سردی، سر درد، متلی، الٹیاں، شدید کمزوری، پٹھوں کا دکھنا، پیٹ، کمر، جوڑوں میں درد، گھبراہٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ملیریا کے شدید حملے میں اعصابی نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جسم میں شدید درد، جلد پر خارش، سرخ دبے ملیریا کی نشانیوں میں شامل ہیں۔ اگر مریض کو ان میں سے چند علامات دکھائی دیں تو ڈاکٹر کو دکھائیں۔ ملیریا کا علاج جتنا جلدی ہو سکے کروانا چاہیے۔ بہت سے دیگر جراثیم بھی اور بیماریاں بھی ملیریا جیسی علامات رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے ملیریا کی تشخیص میں دیر لگ سکتی ہے۔ ملیریا کے علاج کا جدید طریقہ بسا اوقات مریض میں آنتڑیوں کی سوزش پیدا کر دیتا ہے۔ سوزش کے بعد مریض ملیریا کے بخار سے نکل کر ٹائیفائڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ملیریا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر میں ماحول کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ کھلے آسمان تلے سونے سے گریز کیا جائے، مچھردانی استعمال کرنی چاہیے اور مچھروں کو دور رکھنے والا لوشن لگایا جائے۔ پورے بازوؤں والی قمیض پہنیں کیونکہ احتیاط علاج سے بہت بہتر ہے۔